السلام علیکم جی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے ایک چیز پر غور کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک بہت اہم پہلو جو ہم سب کی زندگی میں بسا اوقات فراموش ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بہت ساری مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ بحیثیت فرد ہم ایک گھر میں رہتے ہوں، ایک خاندان کا حصہ ہوں، کسی ادارے میں کام کرتے ہوں یا کسی تنظیم یا تحریک میں خدمات انجام دے رہے ہوں، ہم سب کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اس سطح پر ہموار نہیں رہتے جس سطح کا ہم تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں ان سے کچھ شکایتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے ان کا وجود باعث تکلیف بن جاتا ہے، اور کرتے کرتے معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ باہمی ربط، تعلق، میل ملاقات، یہاں تک کہ جو ایک سماجی سطح پر ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون سا محرک ہے جو عام طور پر انسانوں کے مابین تعلقات اور روابط کے انقطاع یا خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی یہ پوری زندگی اور تعلقات کی یہ پوری جو روایت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم فیکٹس اور تاثرات میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ تاثرات کی بنیاد پہ لیتے ہیں۔ تاثر ایک ایسی چیز ہے جو محض واقع سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تاثر جو ہے وہ اصل میں آپ کی جو اندر موجود خیالات ہیں ان کی روشنی میں حقائق کو پرسیو کرنے کا نام ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے پس منظر میں کچھ پہلو کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک حادثہ ہو گیا، اس حادثے کے پس پردہ نہاں کچھ عوامل ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں انسان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو جو انسانوں کے ساتھ تعلقات میں مشکلات پیش آتی ہیں، آپ سوچتے ہوں گے اپنے فلاں رشتہ دار کے بارے میں کہ یار وہ تو میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، یا میرے بارے میں یہ کہتا ہے، یا وہ میرے بارے میں بہت منفی ہے۔ تو آپ ہمیشہ اس مقدمے کو کوالیفائی کریں ان دو چیزوں کو الگ الگ کر کے۔ آپ کا ایک تاثر ہے اور ایک ہے فیکٹ۔ ہم انسان عام طور پہ تاثرات اور فیکٹس کو ملا دیتے ہیں اور یوں وہ ایک کاکٹیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور یہ تصور پھر ہماری فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ اور تعلقات کو قائم رکھنے کی اسٹریٹجی طے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ زندگی میں کام کرنا چاہیے، چاہے آپ گھر میں ہوں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، آپ خاندان میں ہوں، آپ ایک محلے میں رہتے ہوں، یا آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہوں، یا کسی سیاسی تنظیم یا تحریک یا دینی رفاہی ادارے میں ہوں، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، آپ کو اگر وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سطح پر برقرار نہیں رہے جس سطح پر برقرار رہنے چاہیے، آپ کو باہمی انٹریکشن سے پازیٹیو وائبس نہیں آ رہی، تو اب آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک کاغذ کے اوپر فیکٹس کو لکھیں اور تاثرات کو لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پہ جب آپ فیکٹس کو لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جن کو آپ فیکٹس سمجھ کے اگلے کے ساتھ معاملہ طے کرنے جا رہے تھے وہ محض آپ کا تاثر ہوگا، اور جس وقت آپ تجزیہ کریں گے فیکٹس کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر غلطی صرف ایک جانب سے نہیں ہوتی، دوسری جانب سے ہوتی۔ تو انسانی تعلقات کے باب میں اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کبھی آپ کو کسی سے پرابلم ہو اور یہ تصور ذہن میں اجاگر ہونے لگے کہ اب آپ لوگوں کے باہمی تعلقات قائم نہیں رہ سکتے، تو فیکٹس اور تاثرات اس کو الگ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ تاثرات آپ کے گمان کا نام ہے، تاثرات آپ کے چیزوں کو پرسیو کرنے کا نام ہے، تاثرات لوگوں کی گواہی کا نام ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ جس وقت آپ کو کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو اس پہنچانے کے عمل میں ان کے بھی تاثرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فیکٹ اور تاثرات کے فرق کو جان کر اگر ہم جئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مختصر عرصے میں بہت سارے لوگ
جو آپ سے دور ہو چکے ہیں اور جن سے آپ دور ہو چکے ہیں وہ آپ کے قریب آ جائیں.